بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستانی خاتون سیما حیدر کا اپنے 4 بچوں کے ساتھ انڈیا میں گرفتار ہونے کے حوالے سے۔ انڈین میڈیا اسے پاکستانی جاسوس قرار دے رہا ہے اور پاکستان میں 2 پوائنٹ آف ویوز چل رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بھارتی ایجنٹ کے طور پر پہلے سے ہی پاکستان میں رہ رہی تھیں، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ بھارت نے اس کو پاکستان رپورٹ کیا تو اسے اسلام چھوڑنے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اور پاکستان کے مذہبی انتہا پسند جو ہیں وہ اس واقعے کی اوٹ میں پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کو سزاوار قرار دے رہے ہیں۔ اس تمام پیچیدہ صورتحال پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی واقعی ہی یہ میرے نزدیک پیچیدہ سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اور کسی حد تک پیچیدہ بھی ہے۔ جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ 4 جولائی کو بھارت کے شہر نوئیڈا، جو گریٹر دہلی جو ایریا ہے اس کا حصہ ہے، ہم کئی بار وہاں جا چکے ہیں جب بھی جاتے ہیں، تو نوئیڈا میں ان کو ایک جگہ سے اپنے کوٹ ان کوٹ شوہر کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ سچن ان کا نام بتایا جاتا ہے، اور یہ اپنے 4 چھوٹے بچوں کے ساتھ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان سے دبئی گئیں، دبئی سے یہ نیپال گئیں، اور نیپال کے بارڈر سے سنیک ان کرتی ہوئیں یہ بھارت داخل ہوئیں اور کچھ عرصے سے بھارت میں رہ رہی تھیں۔ پھر پولیس کو، بھارت کی پولیس کو، گریٹر نوئیڈا ایریا کی پولیس کو مخبری ملی کہ یہ پاکستانی خاتون ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا 4 جولائی کو۔ اور اس پہ واقعی یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ بھارت کا میڈیا اس پہ بہت شور مچا رہا ہے، اور ان کے پاس ویلڈ پوائنٹس بھی ہیں کہ یہ پاکستانی جاسوسہ ہو سکتی ہیں، ان کو ISI نے بھیجا ہے۔ ادھر پاکستان کے جو وہ سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوہو اس کی تو ہندی دیکھیں، اس کا کانفیڈنس دیکھیں، یہ تو بھارتی ہو سکتی ہے جو بھارت کی جاسوس ہونے کے ناطے پاکستان رہ رہی ہو۔ کئی لوگ اس کا پاکستان میں یہ کوشش کر رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں اس بات پہ کہ جی یہ معلوم کیا جائے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس خاتون کا، چونکہ یہ ہندی بھی بہت اچھی بولتی ہیں، بڑے صاف لہجے میں بولتی ہیں، پھر ساڑی واڑی پہنتی ہیں، ان کے چھوٹے موٹے ڈانس کے بھی ویڈیو آئے، اور کانفیڈنٹ بہت ہے۔ اچھا، ان کی یہ جو سیما حیدر ہیں، جو بھی اب ان کا نیا نام ہے مجھے نہیں پتہ، ان کا جو کانفیڈنٹ ہونا، بھارتی زبان پہ اچھی گرفت رکھنا، بھارتی نوعیت کا لباس پہننا، وہ ان کو بھارت میں بھی مشکوک بنا رہا ہے، پاکستان میں بھی مشکوک بنا رہا ہے۔ بھارت میں یوں مشکوک بنا رہا ہے کہ بھئی یہ ٹرین ہو کے آئی ہیں یہ ISI سے، تو اس لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اچھا، پاکستان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو بلٹ ان ہے، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں یہ تو جماندرو ہی ایسی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور کمپلیکس سچویشن بھی ہے کہ یہ خاتون جس طرح یہ پیش ہو رہی ہیں وہ بیک وقت دونوں ملکوں کے لیے وہ شبہ کا باعث ہیں۔ دونوں ملک ایک ہی ان کی اپیرنس کی وجہ سے، ان کے بول چال اور ڈھال کی وجہ سے دونوں ملک ان کو مشکوک قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ ایک غالباً کوئی سوشل میڈیا کی کوئی ویب سائٹ ہے، وہ اس کے ذریعے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے اس شوہر سچن سے ملی، جو عمر بتائی جاتی ہے، سچن جو ہیں وہ 22-23 سال کے ہیں غالباً، اور یہ 30 سال کی ہیں جو عمر بتائی جاتی ہے۔ ان کے جو شوہر تھے پہلے پاکستان، جن میں سے 4 بچے بتائے جاتے ہیں، وہ دبئی میں کہیں کام کرتے تھے۔ یہ خاتون جو ہیں یہ انفیکٹ کراچی میں رہ رہی تھیں، لیکن پاکستان میں جیسا میں نے کہا کہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ بھئی اس کا حدود اربہ دریافت کیا جائے۔ اب یہ عام لوگ ہیں، اب مجھے نہیں پتہ یہ کتنی خاص خاتون ہے، مگر اگر کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ ایک عام خاتون ہے، اور عام کوئی شخص بھارت میں ہو یا پاکستان میں ہو، اس بیچارے کا کیا حدود اربہ ہوگا۔ میں ان کو بیچارہ نہیں کہہ رہا، اب مجھے نہیں پتہ، یہ تو کام انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہے، دونوں دیشوں کی ڈٹرمن کریں۔
بھارت میں یہ ایک طرح سے سیکیورٹی رسک قرار دی جا رہی ہیں. آج ہی غالباً بھارت کی پولیس نے تفتیش کی ہے اور یہ وہ کیا خبر آئی ہے اس کی ابھی تفصیلات نہیں آئی، مگر پاکستان کی انٹیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف پیار محبت کے چکر میں ہی بھارت پہنچی ہیں، ان کا کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہے. اب پاکستانی انٹیلیجنس کا یہ کہنا وہ سیما کو مزید مشکوک بنائے گا. یعنی پاکستانی اب انٹیلیجنس ایجنسی تو یہ کہہ رہی ہے یہ ہماری جاسوسہ نہیں ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا، مگر وہ یہی کہنے کا مقصد ہے کہ بھئی یہ تو بس ایسے ہی سنیک ان کر گئی ہیں. تو اس سے بھارت کا میڈیا اب یہ مراد لے گا کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ پاکستان کی طرف سے انڈکٹ کی گئی ہیں، کیونکہ پاکستان والے تو صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف وہاں پہ پہنچی ہیں. اب اس میں ایک دو اور پہلو بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور افسوسناک بھی ہیں. ایک جو افسوسناک پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ اب ان کے وہاں جانے کی وجہ سے اب پاکستان میں سندھ کے جو لٹیرے ہیں، جو ڈاکو ہیں، میں پولیٹیشنز کی بات نہیں کر رہا، جو ایکچولی ڈاکو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہیں خاتون، ان کی وجہ سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے پاکستان کا. اب وہ ڈاکو کہہ رہے ہیں. یہ بھی افسوس کی بات بھی، انٹرسٹنگ بھی بات بھی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان میں بسنے والے، سندھ میں بسنے والے ہندوؤں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر حملے کریں گے اور ہم اب آپ کے ہندو ٹیمپلز پر بھی حملے کریں گے. اور غالباً ایک آدھ حملہ شاید ہوا بھی ہے جس میں بچاؤ ہو گیا. تو یہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ خاتون دونوں طرف کے میڈیا کے لیے ایک جسے کہہ رہے ہیں مرچ مسالہ بنی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف بیچارے جو پاکستان میں بسنے والے ہندو جو آلریڈی پسے ہوئے ہیں، بہت برا حال ہے ان کا، ان کو وہ ڈاکو جو ہیں وہ یہ دے رہے ہیں. صرف ڈاکو ہی نہیں، جو ڈاکوؤں کے بھی سب سے بڑے ڈاکو ہیں میاں مٹھو، ایک وہاں پاکستان کے ایک پولیٹیشین ہے سندھ میں، جو بہت بدنام ہیں ہندو بچیوں کو فورسفلی کنورٹ کرنے کے حوالے سے اور ان کے ساتھ جو ہیں جنسی زیادتیاں اور جبری شادیاں کرنے کے حوالے سے. تو انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ خاتون جب بھی پاکستان واپس آئے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مار دیں، کیونکہ اب یہ مرتد ہو گئی ہے. یہ صرف ان کا میاں مٹھو، مولانا میاں مٹھو کا کہنا ہی نہیں ہے، بلکہ اور جو وہاں کے ملا ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے. اور مطلب اس میں جو بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے ایک اور، کہ بھارت کے میڈیا سے یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ جاسوسہ ہے تو اس کو فوری نکال دیا جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ میڈیا کیسے آسانی سے ڈٹرمن کر سکتا ہے، چونکہ یہ کام تو بھارتی ایجنسیوں کا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کی جو ایجنسیاں ہیں، جو وہاں کے لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں، وہ اب کافی بہتر ہیں. پہلے بھی بہتر ہوتے تھے، اب بہت بہتر ہیں، اور وہ یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ یہ خاتون کیا ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے. چلیے سیما حیدر، اگر پاکستانی یا بھارتی جاسوسہ ہو تو وہ کسی ایک دیش یا دونوں دیشوں کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کویسچن کیا. دیکھیے، اگر ہم یہ طے کر لیتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک موقف یہ ہے کہ یہ بھارتی جاسوسہ تھی، پاکستان میں رہ رہی تھی، تو پھر بھارتی جاسوسہ، اگر یہ کچھ پاکستانیوں کا موقف ہے، اگر یہ بھارتی جاسوسہ تھی تو اب تک یہ پاکستان کا کیا بگاڑ سکی؟ ٹھیک ہے. پھر اگر یہ بھارتی جاسوسہ ہی تھی تو اب یہ بھارت گئی ہے تو پھر میڈیا اپنی ہی جاسوسہ کو کیوں بھارت سے نکالنا چاہتا ہے؟ یعنی بھارتی میڈیا کیوں یہ شور مچا رہا ہے کہ یہ اس کو نکال دیا جائے؟ چلیے ہم ایک لمحے کے لیے ایزیوم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں جی کہ یہ پاکستان میں رہ رہی تھی، بطور بھارتی جاسوسہ رہ رہی تھی، تو کیا یہ بھارت کی جاسوسہ کے طور پر پاکستان کا کیا بگاڑ سکی ہے؟ اب میں اسی بات کو اپلائی کرتا ہوں بھارت کی طرف. اگر اب یہ ISI کی جاسوسہ ہیں اور وہاں پہ پکڑی گئی ہیں تو یہ اب بھارت کا کیا بگاڑ سکیں گی؟
یہ ایک سوال بھی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ واقعی پاکستانی جاسوس ہیں تو ان کو وہاں رہنا چاہیے. اگر یہ پاکستانی شہری بھی ہیں, جاسوسہ نہیں بھی ہیں, تو جس طریقے سے یہ بھارت گئی ہیں تو یہ ایک مشکل سوال ہے کہ بھئی کیوں آپ بھارت اس طرح گئیں. ٹھیک ہے وہ کہتی ہیں میں پیار محبت کے چکر میں چلی گئی. تو اب دو ایسے دیش ہیں بھارت اور پاکستان جن کی رائیولری بہت ہے. یہ بات پاکستان اور بھارت کے بچہ کو پتہ ہے. تو آپ اتنی غیر قانونیت کی حد میں رہتے ہوئے اور اپنے 4 چھوٹے بچوں کو لے کر محبت کے شوق میں بھارت پہنچی ہیں, تو یہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات ہے. جاسوسہ ہونے کی بات تو ذرا بات کی ہے کہ آپ کو اپنے 4 بچوں کا خیال نہیں آیا, آپ کے سر پہ ایسا کوئی محبت کا جنون یا بھوت سوار تھا کہ آپ دبئی سے نیپال سے آپ بھارت گئی ہیں تو اور 4 بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئی ہیں. تو یہ واقعی ان کو مشکوک بھی بناتا ہے اور ان کا غیر ذمہ دارانہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک ذمہ داری کا یہ پہلو ہے کہ ان کے آلریڈی ایک شوہر تھے. ٹھیک ہے وہ آج کل اپنے کام کے لیے محنت مزدوری کے لیے مڈل ایسٹ میں رہ رہے تھے, وہ نہیں تھے. تو پھر آپ ان کے ساتھ کچھ بات کو واضح کرتی ایز این ایڈلٹ پرسن کہ بھائی مجھے اس طرح الگ الگ رہنا پسند نہیں ہے, میں یا تو یہاں پر کسی سے شادی کر لوں گی یا میں کوئی بھی اپنی زندگی کے بارے فیصلہ کر لوں گی. تو یہ جو رویہ ہے یہ تو بہرحال ایک ایتھیکلی مورلی ہر اعتبار سے اس خاتون نے جو کچھ کیا بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی اور جس طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وہ تو قابل مذمت ہے ہی ہے. اب اگر یہ کسی بڑے مشن پہ ہیں کوٹ ان کوٹ, یہ پاکستانی جاسوسہ ہیں, ISI نے ان کو ٹرین کیا ہے, یہ وہاں پر ہیں, تو یہ بھارت کا اب کیا نقصان کر سکیں گی. اب دیکھیے انٹیلیجنس کی دنیا جو ہے بطور صحافی میں اس کو ڈیل کرتا رہتا ہوں. میں نے رشیا میں KGB کو بھی ڈیل کیا, یہاں ہم کینیڈا میں چاہے کینیڈین ادارے ہوں امریکن ادارے ہوں ان سب کو ہم ڈیل کرتے رہتے ہیں. مطلب جو ہم سیزن جرنلسٹ ہیں ہم سب کو ڈیل کرتے رہتے ہیں. ہم ان کے بارے میں آج کے زمانے میں اتنی کتابیں چھپتی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور اتنا کچھ گوگل پہ اویلیبل ہے. آج کے زمانے میں جو جاسوسی ہے وہ اب جاسوسی نہیں رہی اس طرح کی جب کبھی پرانے زمانے میں ہوتی تھی. اب دیکھیے بھارت میں 1.4 بلین لوگوں کا دیش ہے اور ان 1.4 بلین لوگوں میں سے پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے, نیچرل ہمدردی رکھنے والے یا مفادات کی بیس پر وہ بھارت میں کہوں گا ہزاروں نہیں شاید لاکھوں لوگ ہوں. بھارت کے میڈیا میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بھارت کی پالیٹکس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کوئی چھپے ہوئے سلیپر سیلز کی بات نہیں کر رہا. تو اب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے دشمن دیش کے لیے آپ وہاں کے جو میڈیا کے لوگ ہیں یا وہاں کے جو پالیٹکس میں لوگ ہیں یا سول لبرٹیز کے جو لوگ ہیں وہ کیا دوسرے یعنی دشمن دیش کے لیے کیا سافٹ راہیں یا سافٹ امیج کریٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے. لیکن جو جاسوسی کا ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا یہ انٹرنیٹ کی دنیا سے پہلے وہ یہ تھا کہ فوجی جو تنصیبات ہوتی ہیں جو فوجی سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں ان کی انفارمیشن پاس آن کرنا, ان کی تصویریں دینا. اچھا یا پھر جو بہت ہائی اینڈ کی جاسوسی ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر کوئی بھارت کے اسپائز بیٹھے ہوں اندر کام بھی کر رہے ہوں فوج میں, اسی طرح وائس ورسا بھارت کی فوج میں سیکورٹی اداروں میں پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. وہ سینسٹیو انفارمیشنز نہیں, وہ ہوتی ہیں خطرناک انفارمیشن, خوفناک. ادروائز جو اس طرح کی ہوتی ہے نا سافٹ امیج کریٹ کرنا یا وہاں سے چھوٹی چھوٹی معلومات دینا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ آپ نے فرض کیجئے کسی کینٹونمنٹ کا ایریا کسی شہر کا آپ نے اس کی باؤنڈریز دینا, پکچر کھینچنا بھیجنا. اب وہ تو گوگل نے ختم کر دیا. گوگل ارتھ پہ جائیں آپ کسی بھی دنیا کے کسی شہر کی, میں بھارت اور پاکستان کی بات نہیں کرتا, دنیا کے کسی شہر کی کینٹونمنٹ کی جو فوٹیج ہے وہ لے لیجئے,
अच्छा, गूगल अर्थ के अलावा वो यूट्यूब के व्लॉगर्स पड़े हुए हैं, मतलब तस्वीरें। अब तो जासूसी सबसे ज़्यादा गूगल कर रहा है दुनिया की। यानी गूगल सबसे बड़ा जासूस है। दुनिया भर के मुल्कों को, एक दूसरे के दुश्मन मुल्कों को वो तस्वीरें दे रहा है, पता नहीं क्या कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, डाटा जो है वो पहले ये होता था कि जी डाटा हमें आज से कुछ 40-50 साल पहले ये पाकिस्तान के हमें जर्नैलों के नाम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, उनके क्या क्या ओहदे हैं। इसी तरह इंडिया के बड़े बड़े लोगों के जो नाम हैं, इंटेलिजेंस के इदारों के नाम और उनके अंदर के तरीक़ाकार को। माय गॉड, अब तो गूगल पे जाएं तो आपको मतलब दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशन का 90% पता चल जाता है। और जो बाकी 10% जो बहुत सुपर सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो सीमा हैदर जैसे लोगों की दस्तरस में नहीं होती। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगी, जी ये किसी कैंटोनमेंट, इंडिया का कोई शहर है कैंटोनमेंट में, वहाँ पे हूँ, उसकी दे दी। हाँ, ये हो सकता है कि 2-4 जो टेररिस्ट माइंड के लोग हों उनको पैसे वैसे फराहम करना, उनकी प्लानिंग करना, मगर वो अब जाहिर है वो काम तो अब दुनिया कहीं रोक नहीं सकती। अब तो आप सेल फोन उठाइए, अब टेलीफोन को टेप करना बहुत मुश्किल है। सिग्नल पे बात कर लीजिए, जूम पे बात कर लीजिए, स्काइप पे बात कर लीजिए। ये अब इस तरह की ऐप्स हैं, इन पे एक दूसरे से रब्ता कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियां पकड़ नहीं सकती, मगर बहुत कम चांस होता है कि इनको वो पकड़ सकें, क्योंकि ये जाहिर अब जूम का जो है मतलब पूरा कंट्रोल चाइना के पास है, तो वो चाइना अगर लीक कर दे तो कर दे, लेकिन चाइना अब मिलियंस एंड बिलियंस लोगों में से हर एक का तो जूम देखने से रहा। तो अब ठीक है कि ये जो आपने ख़तरे की बात की, तो फिर मैं दोहराऊंगा कि अगर सीमा ये खातून भारत की जासूसा थी, जैसा कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, तो पाकिस्तान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकी। अगर यह पाकिस्तान की जासूसा है भारत में, तो ये को बहुत बड़ा कोई राज तो वहाँ से चुरा नहीं सकते, क्योंकि वो राज तो ऑलरेडी गूगल और सब रिवील कर रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई इस तरह के, इस लेवल के जो जासूस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटा मोटा स्लीपर सेल वहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन आखिर में मैं इस खातून पे बातचीत को वाइंड अप यूँ करूँगा कि ये मतलब इस बात का जो डिटर्मिनेशन है वो ऑफ कोर्स भारत के इंटेलिजेंस के इदारे, भारत की लॉ इन्फोर्समेंट वाले कर सकते हैं, क्योंकि वो अब भारत में है। और उनको अब पाकिस्तान कैसे भेजना है, क्या वाकई वो पाकिस्तानी ही हैं, जिसका ज़्यादा चांस तो यही है, क्योंकि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं वो तो पाकिस्तानी नहीं है। तो बहरहाल उनको कैसे वापस जाना है, तो ज़ाहिर है ये एक प्रोसेस है, इसमें फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व होगा और इसमें लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं। मगर मीडिया के लिए ये एक अच्छा टॉपिक मिल गया, और मीडिया के मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे हैं इस पर बातचीत करते हुए। सेंसेशनलिज्म जो होती है, और वो करनी भी चाहिए, ज़ाहिर है ये इंटरेस्टिंग है, मगर ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा सेंसेशनलाइजेशन हुई है इस पर। और अभी 2-3 दिन से ज़रा खामोशी है। अब फिर मैंने ख़बरें देखी कि इनकी कोई तफ्तीश वफ्तीश हो रही है, फिर कुछ और न्यू डेवलपमेंट सामने आएगी तो फिर मीडिया फटेगा दोनों तरफ, और फिर हम भी कुछ ना कुछ तबसरा करने पर मजबूर होंगे। तो लेट्स सी एंड वेट व्हाट कम्स न्यू। आज का ताहिर गोरा शो मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.